ہم پاکستانی جب بھی کسی سفر کا آغاز کرتے ہیں تو ہماری اس ریاست کے فرعون نما حکمران کسی نہ کسی صورت میں ہمارے کندھوں پر بوجھ ڈالتے ہیں اور ہمارے سفر میں آنے والی مشکلات کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ہمارے رستوں میں پتھر اور کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں تاکہ ہم پاکستانی اس دنیا کو کچھ کر کے نہ دکھا سکیں، اس دنیا کو یہ نہ بتا سکے کہ ہم بھی کسی قابل ہیں، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم جس مقصد کے تحت، جس کام کے تحت ہم نے جس سفر کا آغاز کیا ہوتا ہے، ہم اس میں کامیاب ہونے کے در پر ہوتے بھی ہیں تو بہت ساری مشکلات وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم پراپرلی کام نہیں کر پاتے۔ یہاں پر میں بات کر رہا ہوں آن لائن مارکیٹ کی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کام کرتے ہیں آن لائن فیلڈ کے اندر، اور ان کو آئے دن ایسی پرابلمز آتی ہیں، ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جس کی وجہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ پاکستان کے اندر رہنے والے حکمران اور ایسے کرپٹ لوگ جو کہ پاکستان کی امیج کو دن بدن خراب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی امیج کے خراب ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسی پالیسیز کو پاکستان پر لاگو کر دیا جاتا ہے جس کی بنا پر ہم نہ تو آگے کے رہتے ہیں اور نہ ہم پیچھے کے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہمیں نفع ہونے کی بجائے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، اگر ہم آن لائن فیلڈ کو چوز کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر اتنی زیادہ پریشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ یار پاکستان کو چھوڑ ہی دینا چاہیے، پاکستان کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے جانا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جس کی وجہ سے سارے کا سارا جو امپیکٹ ہے آن لائن مارکیٹ پر پڑ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ اوپر سے اوپر ہی جا رہا ہے اور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہاں پر ملکی معیشت جو ہے وہ تباہ سے تباہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے حق کے لیے بولتا بھی ہے تو یہاں پر وہ آپ کو اگلے دن جیل میں دکھائی دیتا ہے، نہ کہ وہ سرے عام آپ کو گھومتا ہوا یا اپنے لیے آواز اٹھاتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہاں پر پولیٹکس پر میرا ہرگز بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو برا بھلا کہوں یا کسی پر میں انگلی اٹھاؤں، ایسا ہرگز مقصد نہیں، لیکن آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے یہاں پر ایک منٹ رہنا بھی بہت زیادہ محال ہو چکا ہے۔ میں جانتا ہوں جب بھی کسی ریاست پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہاں کی جو قوم ہوتی ہے اسے چاہیے کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ ایسا میں نہیں، ایسے ہمارے وہ لیڈر کہتے ہیں جنہوں نے ہر ایک تکلیف کو سامنے سے فیس کیا، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، ہر ایک بندہ ہر ایک کو لوٹ رہا ہے، چوریاں ڈکیٹیاں، اس میں اتنی زیادہ قتل و غارت ہو رہی ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ خود کو پھانسی لگا رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایسے لوگ جو کہ آن لائن فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے، چاہے وہ کوئی پاکستانی ہے، چاہے کوئی ایسا بندہ جو کہ مارکیٹ میں 100 روپیز کی کوئی چیز سیل کر رہا ہے تو اس کے ساتھ سکیم ہو رہا ہے۔ یہاں 50 روپے کے لیے بھی ہمیں سکیم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کی اگر بات کرتے چلیں تو اتنی زیادہ امیج خراب ہو چکی ہے کہ کلائنٹ اتنی زیادہ گندی گالیاں دیتے ہیں کہ اگر جب بھی ہم مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ ان کو کوئی پرپوزل سینڈ کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ جب بھی ہماری ای میلز دیکھتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں تو آ جا کے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم کسی پاکستانی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، پاکستانی جو ہیں وہ کسی بھی کام کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم بالکل بھی کام کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ صرف چند لوگوں کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ ہی کسی قابل نہیں ہیں، ہم پھر حکمرانوں کو گالیاں کیوں دیں؟ ہماری عوام اس قابل نہیں ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکے یا وہ چیزیں کر سکے جس کے لیے ہمارا نہ تو دین اجازت دیتا ہے اور نہ ہماری یہ جو ریاست ہے اور نہ ہمارا جو قانون وہ اجازت دیتا ہے۔ جب قوم ہی چور ہوگی تو حکمرانوں کو ہم پھر گالیاں کیوں دیں؟ ہم حکمرانوں کو یہ کیوں کہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ کرو؟ ہم اپنے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں پے پال کو لے کر آیا جائے، پاکستان میں جو فری لانسرز ہیں ان کی آسانی کے لیے سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ طے کیے جائیں۔ جب بھی کسی نے بات کی صرف اپنے حد تک ہی رہ کر بات کی ہے، اپنے بارے میں ہی سوچا ہے کہ میرا یہ جو معاملہ ہے ٹھیک ہو جائے، مجھ پر جو کیسز پڑے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائے۔ نہیں اگر کوئی سوچتا تو اس پاکستان کے عوام کا نہیں سوچتا، ان لوگوں کا نہیں سوچتا کہ جن کے گھروں میں 2 وقت کا کھانا تک نصیب نہیں ہے، ان کے بارے میں نہیں سوچتے جن کے بچوں کے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے جن کے گھروں میں بجلی کا بل دینے پر لوگوں نے پھانسی لگائی ہے، لوگ خود کو قتل کر رہے ہیں، نہیں سوچتے۔ تو صرف یہ حکمران ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ مجھے پتہ ہے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے میرے چینل کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، لیکن میں آن لائن فیلڈ سے بیلونگ کرتا ہوں تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس پر آواز اٹھاؤں، اور نہیں تو کم سے کم اپنی فیلڈ کے لیے تو آواز اٹھا سکتا ہوں کہ یہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان پر تو کوئی بندہ کنٹرول کرے نا۔ لوگ دھڑا دھڑ اڈلٹ پر کام کر رہے ہیں، کچھ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اڈلٹ مارکیٹ جو ہے دن بدن وسیع سے وسیع تر ہوتی
چلی جا رہی ہے، اس میں سب سے بڑا جو عمل دخل ہے وہ پاکستانی لوگوں کا ہے۔ اگر دیکھا جائے آن لائن جو کسینو ہو رہی ہے، گیملنگ ہو رہی ہے اور جو انلیگل ٹریڈنگز ہو رہی ہیں، اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ہاتھ ہے انڈیا کے بعد تو وہ پاکستان کا ہے۔ یہ اتنی زیادہ انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ یہاں پر کر رہا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے میری ان چند باتوں کی وجہ سے مجھ پر بھی کوئی انگلی اٹھ سکتی ہے، مجھ پر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں یا کسی بھی طرح سے کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ میں نے یہاں پر کچھ ایسا نہیں بولا، لیکن پھر بھی میرا چینل ہے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ، ایجوکیشنل کنٹینٹ یہاں پر آتا ہے، یہاں پر آن لائن کورسز کے ریلیٹڈ سکھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو چیزیں ہمیں ڈیلی بیسس پر دیکھنے کو ملتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہمیں باہر سے گالیاں سننے کو ملتی ہیں، جو تانے سننے کو ملتے ہیں، اس پر کوئی نہ کوئی بندہ تو ہونا چاہیے نا جو کہ آواز اٹھا سکے۔ تو یہ اتنی زیادہ انکوائریز تھیں میرے پاس کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہر دوسرا بندہ ہی بولتا ہے کہ سر کلائنٹ ہمیں گالیاں دیتا ہے، کلائنٹ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے کام نہیں کرنا، پاکستان کا تو بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، یہاں ہم کسی کو کیا کہیں یار، کسی کو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم کسی کو کچھ کہہ بھی دیں گے نا تو ہمارا کچھ نہیں رہنا، ہم آج ہیں تو کل پھر نظر ہی نہیں آنا ہم اس دنیا سے گئے ختم۔ یہاں راتوں رات ہی بندے کو غائب کر دیا جاتا ہے، تو اپنے حق کے لیے کوئی بھی بندہ آواز نہیں اٹھا سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے آن لائن فیلڈ کے اندر کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ پے پال جو ہے وہ سب سے بڑی پرابلم ہے پاکستان کے اندر۔ پے پال اگر کسی بندے سے سروسز لی بھی جاتی ہیں تو وہ چارجز اتنے زیادہ کر لیتا ہے کہ عام بندہ اس کو افورڈ نہیں کر پاتا۔ اب ڈالر کا ریٹ 300 ہے تو جس سے سروسز ہم لے رہے ہیں تو وہ تقریباً آ جا کے 80 روپیز یا 90 روپیز وہ اپنے پاس رکھتا ہے، وہ اتنی کٹنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ پھر آپ لوگوں تک وہ دیتا ہے۔ تو سامنے والے کی بھی مجبوری ہے، کیونکہ اس میں جو بھی بندہ پے پال کو رن کر رہا ہوتا ہے، باہر چلا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی ٹیکسز وغیرہ پے کرنا ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی مجبور ہے۔ تو اس لیے پاکستان میں دیکھیں کہ پے پال نہ ہونے کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے، کام نہیں کر پا رہا، اور اس کے علاوہ انلیگل ایکٹیویٹیز چند لوگ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے عام بندہ جو نیا بندہ ہے وہ بھی کام نہیں کر پا رہا، وہ بھی ہمت اور حوصلہ چھوڑ کے اس فیلڈ کو خیر آباد کہنے پر آمادہ ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو اور اگر آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ آپ نے یہ باتیں غلط کی ہیں، آپ کو سیاست پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو ان لوگوں کو میں یہی کہوں گا آپ لوگوں کی سوچ بہت ہی زیادہ گھٹیا ہے۔ جب کسی ریاست کے اندر معیشت تباہ سے تباہ تر ہوتی چلی جا رہی ہو اور کھانے کے لیے کسی کے پاس 1 روپیہ تک نہ ہو، تو وہاں پر پھر ہم جیسے لوگوں کو آواز اٹھانا پڑتی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے کاموں کے لیے آواز اٹھائیں، کم سے کم اپنی فیلڈ کو لے کر تو چلیں نا، کسی اور معاملے پر بات نہ کریں، صرف اپنی اس فیلڈ پر جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ لے کے چل سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ انسٹاگرام پر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں نے لنک پرووائڈ کر دیا ہے، تو آپ لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔